کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے 110 دن کے بعد؟ 50 سالہ پرانا تنازع حل کرنے کا اعزاز جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ. پاکستان نے جنگ نہیں لڑی لیکن پاکستان نے دنیا کو ایک عالمی جنگ سے بچایا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ڈیجیٹلی سائن ہوئے ہیں. پھر کچھ ٹائم پہلے یہ ابھی خبر آئی کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو جا رہے ہیں ان کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ والی تقریب نہیں ہو رہی. ابھی یہاں پہ بھی ڈاؤٹ فل ہے, 100% یقین سے نہیں کہہ رہے کہ یہ وفد جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. یہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے پہ سائن کیے, صدر پزشکیان نے سائن کیے اور پھر شہباز شریف نے سائن کیے. ساری دنیا میں یہ ویژول چلے, اس کو چھپا نہیں سکتے. یہ یاد رکھیے کہ جس شخص کے پاس 13 نشستیں ہو گئیں وہ حکومت بنا سکتا ہے. نون لیگ کا اگر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ ایک متفقہ امیدوار ہے, حفیظ الرحمان صاحب. وہ پہلے بھی اس عہدے پر رہ چکے ہیں. اب اگر اس طرح کی آڈیو آ رہی ہیں اور اسپتال بند, انتشار پھیلانا, یہ سب کچھ کرنا, تو پھر آج میں بلاول صاحب کو بھی سن رہی تھی, انہوں نے یہ بات کی کہ سیاسی حل نکلنا چاہیے. اس ساری سچویشن کے باوجود سیاسی حل کیسے نکل سکتا؟ مشتاق منہاج صاحب ہمارے کولیگ بھی رہے ہوئے ہیں اور ان کا نام غور سے دیکھیے گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم وہ بھی ہو سکتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج پروگرام کا آغاز میں کروں گی تو نشان عزم عالی شان. یہ میں نے کیوں کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو آج جو جتنی بڑی کامیابی ملی ہے, میں کہوں اگر یہ اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ طے پایا ہے تو وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدے پہ سگنیچرز ہوئے ہیں, یہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کارنامہ ہے جس میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم, جتنی ان کی محنت تھی, ان کی کاوشیں تھیں, ان کا کردار تھا, وہ پوری دنیا میں سراہا گیا. اور پوری دنیا میں جو امن قائم ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ 47 سالہ دشمنی کو ایک دم سے امن میں تبدیل کر دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہی کامیابی آج امریکہ اور ایران کی تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ یہ کامیابی پاکستان کی ہے, 24 کروڑ عوام کی کامیابی ہے. آج ذرا اس پہ بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ آگے کیا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ جی بی میں الیکشنز ہوئے, ہم نے دیکھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت بنے گی, وہاں پہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اکیلی حکومت وہاں بنا سکتی ہے, کون کون پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوگا, کیا ہوگا, اور کب جو ہے یہ حلف اٹھایا جائے گا اور پراپر جو ہے وہ جی بی میں حکومت بن جائے گی. اس پہ بات کریں گے. اور کشمیر کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے, جس طرح سے کشمیر میں ایک عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج چل رہا ہے. آج میں نے دیکھا کہ آج ایک دوبارہ سے ایک آڈیو لیک ہوئی, اور اس آڈیو لیک میں جو سرغنہ ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, انہوں نے دوبارہ سے کشمیر کو بند کرنے کے حوالے سے وہ کیا حکمت عملی آپ ڈسکس کر رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ کتنی ڈینجرس چیزیں وہ اس آڈیو لیک میں ڈسکس کر رہے ہیں. آگے اگر یہی کرتے رہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا, انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو بہت خوشی کی خبر ہے, پورے پاکستان کو یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے, ایک ایسی وکٹری. کل ہم نے دیکھا کہ سگنیچر ہوئے عمار صاحب, ٹرمپ نے بھی کیے, آج جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ سگنیچر کر دی ہیں, اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی سگنیچر کر دی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے 110 دن کے بعد عمار صاحب؟ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے بھائی. جس طرح آج آپ نے پروگرام کا آغاز کیا, جتنے جذبے کے ساتھ, وطن کے ساتھ, جتنی محبت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جذبہ, یہ محبت اور یہ سرشاری سارے پاکستان کے دل میں ہوگی. دیکھیے, کچھ عرصے پہلے یہ خواب لگتا تھا. پاکستان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی. ہم بنیان المرصوص سے پہلے کا ذکر کر رہے ہیں. اس وقت کوئی اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا تھا. ہر جگہ بات ہوتی تھی دنیا میں تو انڈیا کی بات ہوتی. وہ ایک عسکری مارکا ہم نے فتح کیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا کا رویہ ہماری طرف بدلنا شروع ہو گیا. یہ بات بھی ٹھیک تھی, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دنیا کی وہ طاقتیں جن کا مقابل کوئی نہیں ہے, ایران بھی بہت بڑی طاقت ہے, امریکہ بھی بہت بڑی طاقت ہے, اور ان کا 50 سالہ پرانا تنازع حل کرنے کا اعزاز جو ہے وہ پاکستان کے سر پہ. آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا, نشان عزم عالی شان. تو دیکھیے, ہمیں یہ آپ کی گفتگو سے مجھے یوں لگا کہ یہ نشان عزم عالی شان کون ہے. سب سے پہلے تو ہمارا پرچم ہے نشان عزم عالی شان, ہمارے عزم کی شان کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے.
ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جو ہماری عسکری برتری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جن کی ٹیم نے انتھک محنت کی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نشان عزم عالی شان ہر پاکستانی کا دمکتا ہوا، چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا فتح مند چہرہ ہے. یہ وہ چہرے ہیں، یہ وہ سلوگن ہے جو فاتحین کے حصے میں آتا ہے. یہ بہت بڑی پاکستان کی فتح ہے. پاکستان نے جنگ نہیں لڑی، لیکن پاکستان نے دنیا کو ایک عالمی جنگ سے بچایا ہے. اس کا جو مقام اور مرتبہ دنیا میں ہمیں ملا اس کا ادراک ہمیں کچھ عرصے تک ہوگا. اس کے بے تحاشا معاشی فائد بھی پاکستان کو جلد حاصل ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جس کے بارے میں ہم نے بحیثیت پاکستانی کبھی نہیں سوچا تھا. یہ ایک واقعات کا ہما ہے، کامیابی کا ہما ہے جو ہمارے سر پر بیٹھ گیا ہے. اور ہر پاکستانی ہماری جو ٹیم ہے، فیلڈ مارشل شہباز شریف اور اسحاق ڈار، اس کے وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہے اور ہر شخص پاکستان کا مبارکباد کا مستحق ہے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو پاکستان سے باہر ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کا آج ذکر کر رہے ہیں، جس طرح سینے کے ساتھ سبز پاسپورٹ لگا کر پھر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی جھنڈیاں اور جھنڈے لے کر پھر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی پاکستان کی خوش قسمتی ہے، یہ نعمت ہے، اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب، کیونکہ یہ ایسا مومنٹ ہے کہ آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں نا، وہ چاہے جتنا ہی ان چیزوں کے اگینسٹ ہو، لیکن وہ سب سے پہلے یہی کہے گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ. یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری میں نا یہ چیز یاد رکھی جائے گی کہ یہ پاکستان نے یہ جو جنگ ہے اس کو رکوایا اور امن کی طرف پوری دنیا کو لے کے گیا. اچھا عمار صاحب، اب ہم نے دیکھا جب کہ یہ سائن ہو گئے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ڈیجیٹلی سائن ہوئے ہیں، پھر کچھ ٹائم پہلے یہ ابھی خبر آئی کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو جا رہے ہیں ان کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، تقریب اب اس طرح کی نہیں ہو رہی جس طرح کی لگ رہی تھی کہ جے ڈی وینس بھی آئیں گے، ایران کے صدر پزشکیان بھی آئیں گے اور پاکستان کی قیادت بھی وہاں پر جائے گی اور وہاں پر ایک بہت شاندار تقریب کا اہتمام ہوگا قطر کے تعاون سے. یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ جو جگہ ہے اس کی ملکیت قطر کی ہے. تو وہ تقریب اب اس طرح کی نہیں ہو رہی کیونکہ بنیادی طور پر معاہدہ تو ہو گیا ہوا ہے اور دنیا نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ ثالث کے طور پر نام اگر لکھا گیا ہے تو وزیر اعظم پاکستان کا وہاں پر ہے، مہر پاکستان کی لگی ہے. تو تقریب اس طرح کی نہیں ہو رہی. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی انفارمیشن کی وزارت سے، لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کا وفد جائے گا اور شاید کچھ اور انتظامات کے حوالے سے بات کرے، لیکن وہ والی تقریب نہیں ہو رہی. ابھی یہاں پہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، 100% یقین سے نہیں کہہ رہے کہ یہ وفد جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. تو کچھ گو مگو کی کیفیت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریب ویسی نہیں ہو رہی کیونکہ دستخط جب ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہو سکتی. جشن ہو سکتا ہے، سیلیبریشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بھی ابھی حتمی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا ہمارے صاحب لاسٹ کوشچن کروں گی میں. یہ جب ساری چیز دیکھ رہی تھی، ظاہر ہے پاکستان کی وکٹری ہے بہت بڑی، تو انڈیا کا کیا حال ہوگا؟ وہ انڈیا کہتا تھا نا جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو پاکستان خطے میں چودھری بنا ہوا ہے، تو اب انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نہیں. انڈیا کا حال تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مودی صاحب کہتے تھے کہ وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، وہ ہاتھ بڑھاتے رہتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. انڈیا کی بڑی ہیوملیشن ہوئی ہے. یہ بنیاد المرصوص سے لے کر آج تک ہر محاذ پر انہیں ناکامی ہوئی ہے، اور انڈین میڈیا چاہے کچھ بھی کہے، وہ جھوٹ بولنے کے بڑے ماہر ہیں، وہ افسانے کہانیاں گھڑنے کے بڑے ماہر ہیں، لیکن یہ چیز اتنی ایویڈنٹ ہے اب اس کو چھپا نہیں سکتے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرا دیے، وہ جو مرضی بات کہتے رہے لیکن اس بات کو چھپا نہیں سکتے. یہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے پہ سائن کیے، صدر پزشکیان نے سائن کیے، اور پھر شہباز شریف نے سائن کیے. ساری دنیا میں یہ ویژول چلے، اس کو چھپا نہیں سکتے. تو یہ کچھ حقیقتیں ہیں جو انڈین میڈیا جھٹلا نہیں سکتا. اب ان کے پاس جو ہے صرف یہ آپشن ہے کہ وہ پروپیگنڈا کریں یا اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلائیں. براہ راست اب وہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، قابل بھی نہیں ہے، اور اپنی پراکسیز کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بہت
بہت بہترین طریقے سے لڑتی ہے. اچھا عمار صاحب, اب ذرا ہم اپنے نیکسٹ اسٹوری کی طرف آتے ہیں. جی بی میں الیکشنز ہو رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی, ہمیں دکھائی دی کہ ہم ہی حکومت بنائیں گے, اور پھر دیکھا کہ وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی آتی ہے اور وہ جیت بھی جاتی ہے, اور پھر 4 امیدوار ان کے ساتھ شامل بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائیں گے, یا آئی پی پی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائیں گے, یا پی ایم ایل این اور آئی پی پی بنائیں گے؟ آئی پی پی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ. اچھا بھائی, جو ہے نا اس وقت بلاول بھٹو صاحب جب تقریر کر رہے تھے, اور بہت اچھا بولتے ہیں, اور وہ تمام ایشوز پر بڑی لاجیکل گفتگو کر رہے تھے. بڑی طویل ان کی تقریر تھی, اور جتنے بھی موضوعات پر انہوں نے بات کی اس میں سارے موضوعات پر اچھی گفتگو کی. جی بھی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو گئی ہے. ٹوٹل یہ یاد رکھیے کہ جس شخص کے پاس 13 نشستیں ہو گئیں وہ حکومت بنا سکتا ہے. اس میں اب دیکھ لیجئے 11 نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 4 نشستیں استحکام پارٹی کے پاس ہوگی. ایک کمبینیشن یہ بن سکتا ہے کہ استحکام پارٹی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں. اچھا, نون لیگ کے پاس 6 نشستیں ہیں. اگر ان کے ساتھ استحکام پارٹی مل جائے تو ان کے پاس 9 نشستیں ہو جاتی ہیں. اچھا, جو پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم ہے ان کے پاس 3 نشستیں ہیں, لیکن وہاں پہ پارٹی کی بیسس پہ کچھ نہیں ہوتا. وہ ان کی حمایت کر سکتے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی پارٹیوں سے انحراف کریں. اگر وہ حمایت کر دیتے ہیں تو ان کے بھی ارکان ملا کے ٹوٹل سارے 13 ہو جائیں. اچھا, 6 4 10 اور 3 13, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں. سب سے سہل طریقہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنا لیں. یہ باقی پی ٹی آئی, ایم ڈبلیو ایم اور استحکام پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے, اور لگتا یہ ہے کہ اسی طرف کوئی بات ہوگی. ان کے آپس میں مذاکرات ہر سٹیج پر ہو رہے ہیں وہاں پر. تحریک یہ پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اس کے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ ہو رہے ہیں, استحکام پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں. فرق جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ ہے, نون لیگ کا اگر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ ایک متفقہ امیدوار ہے, حفیظ الرحمان صاحب. وہ پہلے بھی اس عہدے پر رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا اگر وزیر اعلیٰ بننا ہے تو اس کے اندر پارٹی کے اندر ڈویژن ہے. 3 لوگ جو ہیں اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. ایک ہیں امجد ایڈوکیٹ, انہوں نے شروع سے بڑی کیمپین کی. ایک ہیں فدا محمد ناشاد صاحب, وہ اور ایک عمران ندیم صاحب. ان تینوں کے درمیان, اور پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کشمکش چل رہی ہے کہ کس کو ملے. تو پارٹی کے حساب سے نون لیگ متفق ہے کہ ہمارا ایک ہی امیدوار ہے حفیظ الرحمان. پیپلز پارٹی کے اندر البتہ یہ ڈویژن پیدا ہو رہا ہے. یہ ابھی تک کی لیٹسٹ سچویشن ہے, لیکن یہ یاد رکھیے, اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا, تو 9 محرم سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا. محرم 9-10 محرم گزر جائیں گے, عاشورے کے دن اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھا لینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زیادہ دن نہیں ہے, چند دنوں کی بات ہے. گلگت بلتستان کی اگلی حکومت کا فیصلہ ہونے کو ہے. توڑ جوڑ کی سیاست جو ہے وہ جاری ہے. اب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتی ہے. اچھا, اب آتے ہیں کشمیر والی سائڈ پہ. عمار صاحب, کشمیر کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے. آج بھی ایک آڈیو لیک ہوئی, اور اس آڈیو کے میں کچھ آپ کو پوائنٹس بتا دیتی ہوں. یہ کوئی ماجد علی صاحب ہیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگنا رکن ہیں, اور ساتھ میں ایڈوکیٹ ہیں شاہ نواز صاحب. کوئی ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے. آڈیو لیک میں وہ یہ بات کر رہے ہیں اسپتال بند کریں, روڈز بند کر دیں, لوگوں کو ڈرا کے رکھ دیں, اور بتائیں کہ کچھ ہو رہا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے, خود گرفتاری نہیں دینی, لوگوں کے ساتھ جو مرضی کریں, خود گرفتاری نہیں دینی. اب اگر اس طرح کی آڈیو آ رہی ہیں, اور اسپتال بند, انتشار پھیلانا, یہ سب کچھ کرنا, تو پھر آج میں بلاول صاحب کو بھی سن رہی تھی, انہوں نے یہ بات کی کہ سیاسی حل نکلنا چاہیے. اس ساری سچویشن کے باوجود سیاسی حل کیسے نکل سکتا ہے؟ بات درست ہے کہ مسائل کا حل سیاسی طور پر ہونا چاہیے, لیکن یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار نہ اٹھا لے. اگر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے پھر سیاسی حل نہیں ہو سکتا, پھر ایکشن ہوتا ہے, پھر ریاست کو جواب دینا ہوتا ہے. آپ ریاست کی تھریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے, اور اس کے اندر کافی کمپلیکیشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار زندگی اور دکانیں, سڑکیں, دکانیں خاص طور پر دفاتر کشمیر میں بند ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر علاقے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے.
راولا کوٹ میں سچویشن پریشان کن ہے. وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ دن کو چلے جاتے ہیں, کاروبار وغیرہ کرتے ہیں, شام کو واپس آ جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جشن منایا جاتا ہے. اور دوسری جانب اب مظفر آباد ہے, وہاں پہ ریلیکسڈ ہے, بالکل کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے. وہاں پہ الیکشن کیمپین شروع ہو گئی ہے. آج نواز شریف صاحب نے کینڈیڈیٹس کا بھی نام اعلان کر, جو کہ اچھی بات ہے, کیونکہ حل پولیٹیکلی ہی نکلنا ہے. انہوں نے کینڈیڈیٹس کا نام کا اعلان کر دیا. اس میں ایک کینڈیڈیٹ ہیں, یہ ویسے بائی دا بائی آپ کو بتا رہا ہوں, مشتاق منہاس صاحب, ہمارے کولیگ بھی رہے ہوئے ہیں, اور ان کا نام غور سے دیکھیے گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم وہ بھی ہو سکتے ہیں. خیر اچھا, اس کے بعد اب وہاں پہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے, لیکن سارے کشمیر میں نہیں شروع ہوئی. راولا کوٹ میں شروع ہو ہی نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی راولا کوٹ میں نا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقتدرہ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ الیکشن تو کرانے ہیں, 27 جولائی کو الیکشن ہوں گے. فرض کیجئے راولا کوٹ میں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے, تو 3-4 حلقوں میں نہیں ہوں گے, لیکن باقی کشمیر میں الیکشن ہوں گے. آزاد نشستوں پہ الیکشن ہوں گے, مہاجرین کی نشستوں پہ الیکشن ہوں گے, پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈھال آگے بنائی ہوئی ہے عورتوں اور بچوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں مسلح لوگ بھی موجود ہیں. کسی سٹیج پر ایکشن ہوتا ہے تو ہنگامے میں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ گولی کہاں سے آئی, ہاں, تو وہ نقصان کر سکتے ہیں. اسی لیے سیکیورٹی فورسز بہت محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں, انہیں تھکایا جا رہا ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا حل ایکشن کے سوا کچھ نہیں نکلے گا. ایکشن کرنا پڑے گا, اس میں کم سے کم نقصان ہو اس کی توقع کرنی چاہیے. عمار صاحب, آپ ایکشن کی بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا بہت دن سے, تقریباً 1 ہفتے سے یہ زائد چیز ہو چکی ہے کہ یہ سچویشن چل رہی ہے, تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ ایکشن کر دینا چاہیے, کیونکہ آگے الیکشن بھی ہے؟ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایکشن نہ ہو, پوری کوشش کرنی چاہیے ایسی سچویشن نہ ہو, معاملات فزل آؤٹ ہو جائیں, لوگ تھک جائیں. اور ایکشن اس وقت کرنا چاہیے جب بالکل ناگزیر ہو جائے. تو یقیناً وہاں پہ جو لوگ ہیں انہیں بہتر صورتحال کا اندازہ ہے, لیکن اگر یہ مسلح گروپ جتھے بن کر کسی سٹیج پر حملہ کریں گے سیکیورٹی فورسز پہ, تو پھر تو ایکشن ہوگا. ظاہر ہے وہ تو پھر کرنا پڑے گا. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.